کہیں قرآن فرماتا ہے کلا انہا لزا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولا وجمع فاوعى. اللہ کا قرآن فرماتا ہے یہ نازک بدن جس پر مکھی بیٹھنا بھی اس کو گوارا نہ تھی، جس کو گرم ہوا لگ جائے اس کو گوارا نہ تھا، لیکن آج اس کا یہ جہنم کے اندر جلنے والا جسم ہے. فرمایا وما ادراک ما سقر، اے انسان تو کیا جانے کہ جہنم کیا گے، لا تبکی ولا تذر، نہ یہ زندہ رہے گا نہ اسے موت آئے گی، تباہی اور تباہی اس کے اوپر مسلط ہوگی. فَسَيُجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا. ان 30-40 سالوں میں یہ جو بیج بو کر آیا تھا، یہ فصل لگا کر آیا تھا، آج اس نے ایسی منزل پائی. اللہ کا قرآن فرماتا ہے لا یموت فیہا ولا یحیا، آج نہ یہ زندہ ہے نہ یہ مردہ ہے، صرف ذلت ہی ذلت اس کا مقدر بن چکی ہے. فرمایا کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ. فرمایا بندو یہ آگ بھی کیسی ہوگی، نہ سمجھے کوئی کہ آگ دنیا کی آگ جیسی آگ ہوگی. فرمایا نار اللہ الموقدہ، یہ جلائی ہوئی جو آگ ہے اس کو جلانے والا کوئی اور نہیں. فرمایا اللہ احکم الحاکمین. کیونکہ جن لوگوں نے ان 30-40 سالوں کو گناہوں میں گزار دیا، سستی میں، غفلت میں، کبھی اللہ کے قرآن سے پوچھیں کہ ان لوگوں کا انجام کیا گیا. جو لوگ ان سالوں کو، اس محدود عرصے کو گناہوں میں نافرمانی میں بسر کرتا ہے، قرآن سے پوچھیں، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے فرمان سے پوچھیں کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا. بلکہ ان لوگوں کا کہیں تو یہ بھی ایک مبہم جملہ ہے. ہم جو اس راستے پہ چلے گئے ہمارا انجام کیا ہوگا اگر ہم نے حالات نہ بدلے. ہم ان چیزوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں سنیں اور فکر کریں کہ ہم کیا لگا رکھے گے، ہم کون سی فصل لگا رکھے گے، ہم اپنے لیے کیا تیار کر رکھے گے. اللہ پاک فرماتے ہیں جو لوگ گناہوں کے راستے پہ چلتے ہیں، نافرمانی کے راستے پہ چلتے ہیں، وہ اپنے خیال میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی بہتر طریقے سے جاری، ہماری تجارت بھی اچھی، ہماری لین دین بھی اچھی، ہماری معیشت بھی اچھی، ہماری معاشرت بھی اچھی، ہم زندگی بڑی سکون سے گزار رکھے گے. لیکن یاد رہے ہم نے اگر اپنے خالق کو نافرمانی، اپنے خالق کی نافرمانی کی گئی، آگے کا جو سفر ہے وہ تو ہلاکت ہے گی. لیکن ہم جو زمین پر چلتے ہیں یہ سمجھ کر کہ ہم تو ماشاءاللہ سے بڑے پرسکون ہیں، پرسکون نہیں ہیں. اگر ہماری زندگی گناہوں والی ہے، قبر کی تباہی، آخرت کی تباہی، قیامت کی تباہی وہ تو ہے، لیکن یہ جو زندگی 4 دنوں کی ملی گئی اس میں بھی ہم کتنے گرے ہوئے ہیں اگر ہماری دوستی گناہوں سے گئے. قرآن فرماتے پہلی بات تو یہ ہے جو زمین پر رہ کر گناہ کرتے ہیں ان سے اللہ نفرت کرتا ہے. کوئی بندہ یہ گوارا نہیں کرتا کہ میرے قوم کا وڈیرا مجھ سے نفرت کرے. اگر کرتا ہے تو اس وڈیرے کے گوٹھ میں ہم رہ نہیں سکتے. کوئی کسی خطے میں رہ کے یہ نہیں کہہ سکتا مجھ سے سی ایم نفرت کرے، پی ایم نفرت کرے. ہم کہتے ہیں اگر یہی ہمارے دشمن بن گئے تو ہم کیسے رہیں گے. لیکن نافرمان و گناہگار بندہ یہ ہے کہ آسمانوں والا رب کہتا ہے میں اس سے نفرت کرتا ہوں. بتاؤ اس سے بڑا ناکام اور نامراد انسان کون ہے. قرآن نے جا بجا اعلان کیا، اللہ پاک فرماتے ہیں مجرموں سے میں نفرت کرتا ہوں. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب الظالمین. ایک اور مقام میں فرمایا لا يحب المسرفین. تیسرے مقام پہ فرمایا لا يحب المعتدین. چوتھے مقام پر رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا.
پانچویں مقام پر رب العالمین فرماتے ہیں، فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اللہ پاک فرماتے ہیں جو ہماری زمینوں پر رہ کے گناہوں میں لت پت رہتے ہیں، رب العالمین فرماتے ہیں ہم ان سے نفرت کرتے ہیں۔ کتنی نفرت؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، فرمایا ہم انجیر کی قسم کھاتے ہیں، زیتون کی قسم کھاتے ہیں، طور سینا جبل کی قسم کھاتے ہیں، امن والے شہر مکہ کی قسم کھاتے ہیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بڑی خوبصورت شکل و تصویر دی، ثم رددناہ اسفل سافلین، لیکن جب یہ ہمارا نافرمان بنا تو اب مخلوق میں ہماری نظروں میں بدتر یہ رب کی نفرت، کیا وہ منزل پائے گی جس سے مالک اتنی نفرت کرتا ہو؟ مالک کل فرماتے اتنی میں مجرم سے نفرت کرتا ہوں، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اللہ مثال دیتا فرمایا ان کی مثال کتے کی طرح ہے میری نظر میں، فرمایا كَمَثَلِ الْحِمَارِ، مجھ رب کی نظر میں مجرم سے گدھا بھی بہتر ہے، فرمایا گدھے اور کتے کی مثال تو اپنی جگہ پر اولئک کالانعام بل ہم اضل، دنیا کے سارے جانور مجرم سے بہتر ہیں۔ اللہ پاک ان سے اتنی نفرت کرتا ہے، رب کی نظر میں اتنے گرے ہوئے ہیں جو اللہ کی شریعت کی تکذیب کرتے ہیں، زندگی گناہوں میں گزارتے ہیں۔ مولا کل فرماتے تمہیں نظر نہیں آتا حقیقت یہ کہ جو ہماری نافرمانیوں میں زندگی گزارتے ہیں ان پر ہماری لعنت برستی رہتی ہے۔ فرمایا وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّائِنُونَ، ایک اور مقام پہ اللہ کا قرآن فرمایا اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، ایک اور مقام پہ اللہ کا قرآن فرمایا اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، ایک اور مقام پہ اللہ کا قرآن فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، ایک اور مقام پہ اللہ کا قرآن فرمایا ومن یلعن اللہ، ایک اور مقام پہ اللہ کا قرآن فرمایا وغضب اللہ علیہ ولعنہ، ایک اور مقام پہ اللہ کا قرآن فرمایا وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ پاک فرماتے ہیں ان 30-40 سالوں کو گناہوں میں بسر کرنے والا، ہماری نافرمانی میں بسر کرنے والا اتنا بڑا نام مراد ہے، ہم نفرت ہی نہیں کرتے بلکہ ہم ان بندوں پر لعنت بھیجتے ہیں۔ رب کی لعنت ایسے بندوں پر پڑتی ہے، فرمایا ان کو چاہیے کہ ڈر جائیں، یہ کس کے غضب کو دعوت دیتے گئے؟ گناہ میں زندگی میں گناہ کر کے نافرمانیاں کر کے اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ دنیا کے طاقتوروں سے ڈرتے ہیں، اتنے بڑے طاقتور سے نہیں ڈرتے، فرمایا ان کو ڈر جانا چاہیے، کیوں؟ فرمایا واللہ شدید العقاب، ایک اور مقام میں فرمایا ان اللہ شدید العقاب، ایک اور مقام پہ فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، ایک اور مقام پہ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، ایک اور مقام پہ فرمایا وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتقام، دنیا والوں جن جن سے ڈرتے ہو، جن جن کی سزاؤں سے ڈرتے ہو، جن جن کی طرف سے آنے والی مصیبتوں سے ڈرتے ہو، سن لو ان سب کے عذابوں سے ہمارا عذاب سخت ہے، ہم سب سے بڑا سخت عذاب کرنے والے، انتقام لینے والے، ہماری گرفت سب سے بڑی سخت، ہم سے نہیں ڈرتے۔ اللہ پاک فرماتے زندگیوں ہی میں ڈر جاؤ، فرمایا قرآن سے پوچھو، آپ اللہ کی نافرمانی سے دوستی رکھ کے یاری لگا کے سمجھتے ہو ہم منزل پالیں گے؟ یہ آپ کے گھر کی الماری میں پڑا ہوا قرآن ہے، 30 پاروں پر مبنی ہے۔ کسی ایک قوم کا تذکرہ لے کر آؤ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاری ہو اور منزل مقصود تک پہنچ گئی ہو،
فرمایا ایک مثال بھی نہیں ملتی. قوم نوح کو دیکھ لو، قوم سمود کو دیکھ لو، قوم عاد کو دیکھ لو، قوم شعیب کو دیکھ لو، فرعون کو دیکھ لو، حامان کو دیکھ لو، قارون کو دیکھ لو. جن مجرموں، جن نافرمانوں کا تذکرہ قرآن میں پاؤ گے وہ ان جرموں کے نتیجے میں سارے تباہ ہوئے. پھر مولا کریم فرماتے ہیں وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. ہم نے یہ مثالیں قرآن میں صرف اس لیے دی ہیں کہ تم غور کرو کہ گناہ کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے. فرمائے ہم نے ساری مثالیں اسی لیے دی ہیں. لیکن ایک منٹ کے لیے رک کے سوچتے ہیں ہم نے تو کوئی عبرت حاصل نہیں کی، ہم نے تو کوئی سبق حاصل نہیں کیا. فرمایا سبق حاصل تو کرو جو ان 30-40 سالوں کی محدود مدت کو، محدود وقت کو، اور یہ 30-40 سال بھی کیسے؟ فرمایا کوئی پتہ نہیں. صبح کو نکلنے والے کو کوئی پتہ نہیں کہ شام کو لوٹ کے آؤں گا کہ نہیں آؤں گا. رات کو سونے والے کو کوئی پتہ نہیں کہ صبح کو اٹھوں گا کہ نہیں اٹھوں گا. کتنے لوگ تھے سوئے، اٹھنا نصیب نہیں ہوا. کتنے لوگ تھے گھروں سے نکلے، مقدر میں لوٹنا نہیں تھا. کتنے لوگ تھے لوٹے لیکن گھروں سے نکلنا مقدر میں نہیں تھا. فرمایا یہ 30-40 سال اور 30-40 سال بھی ایسے کہ جن کی کوئی گارنٹی نہیں. کسی وقت بھی وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ملک الموت کہیں بھی آ سکتا ہے. ایک ایسا سفر، ایک محدود مدت، اور یہ محدود مدت بھی ایسی کہ جس میں کوئی یقین نہیں کہ بندہ کب تک زندہ رہے گا. لیکن اس مختصر سے وقت اور عرصے کو گناہوں میں، سستیوں میں، کاہلیوں میں، نافرمانیوں میں لگا کے اپنے لیے کتنی ہلاکت تیار کرتے ہو. جب تک زمین کے اوپر ہو رب کی نظروں میں گرے ہوئے، رب کی نفرتیں تمہارے سروں پر، اللہ کی لعنتیں، اللہ کا عذاب منڈلا رہا ہوتا ہے. فرمایا زندگی میں تو پھر بھی ہم ڈھیل دیتے ہیں. مولا کریم فرماتے مجرم، نافرمان، اللہ کی شریعت کی تکذیب و تردید کرنے والا وہ ان 30-40 سالوں کے مزے تو لے لیتا ہے لیکن یہ اس کا انجام دیکھے آگے اس کے لیے کوئی خیر نہیں، آگے اس کے لیے کوئی بھلائی نہیں. فرمایا موت کے آنے کی دیر وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. مزے جو لیے سو لیے، سکون جو لیے سے لیے، اب مزے کے دن ختم ہو گئے. اب اس کے لیے آخرت کے سفر میں کوئی اچھائی نہیں. فرمایا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ. ان نافرمانیوں میں زندگی گزارنے والوں کے لیے اللہ کا قرآن فرماتا ہے آخرت میں کوئی فائدے کی بات نہیں. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، ایک آسرا بچتا ہے رب کا. لیکن فرمایا جنہوں نے زندگی گناہوں میں گزاری ہو رب ان سے محبت سے کلام تک نہیں کرے گا. بس ان کے لیے عذاب ہی عذاب ہے. اب دیکھتے جائیے ان چیزوں پر. ہم جو عقل مندی کا دعویٰ کرتے ہیں یہ عقل مندی کیسی ہے؟ اب 30-40 سال سستی میں، کاہلی میں، منمانی میں، گناہوں میں گزار دیے. زندگی میں منحوس سر تھے لیکن چلو گزر تو رہی تھی، کھانا بھی مل رہا تھا، پینا بھی مل رہا تھا، ساری سہولتیں مل رہی تھی. فرمایا مجرم کی، نافرمان کی جیسے ہی موت ہوتی ہے. یہ باتیں سب مزہ بھی تب آتا ہے اور مقصد بھی تب ملتا ہے جب ان آیتوں کو سنتے اور سناتے ہوئے ہم اپنے حالات کو ساتھ لے کے چلیں. کہیں ہم تو نہیں ہیں، کہیں یہ ہمارے حالات تو نہیں ہیں، کہیں ہم اس عاقبت کے مستحق تو نہیں ہیں. سوچیں، غور بچار کریں، پھر اپنے معاملات کو سدھارنے کی کوشش کریں. فرمایا جیسے ہی موت آتی ہے اس کے بعد اس مجرم پہ کیا گزرتی ہے قرآن سے معلوم کرتے جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کرتے جائیں. پھر ہم ان مراحل سے ڈر کر ان مراحل کی فکر کریں اور زندگی کو سنوارنے میں لگ جائیں. فرمایا تم نہیں جانتے یہ جب کوئی مرنے والا مرتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں ایک تو اس کی موت کو دیکھو ترس آتا ہے،
کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق۔ اللہ پاک فرماتے مرنے والے کو دیکھو، دنیا میں بہت کچھ تھا، بڑی بڑی چیزوں پر ناز تھا، لیکن رب پاک فرماتے اب دیکھو سانس نکلتی جاتی ہے، ایڑیاں ملتا رگڑتا جاتا ہے۔ رب العالمین فرماتے من راک، دنیا کے ہر موڑ پر اس کے لیے بڑے بڑے مددگار ہوتے تھے، بڑے بڑے معاون ہوتے تھے، من راک، اب ہے کوئی اسے بچانے والا، اب ہے کوئی اس کی مدد کرنے والا، اس کی جاتی ہوئی سانسوں کو روک لے، سکرات کے لمحات کو ٹالے۔ اللہ فرماتے من راک، ہے کوئی؟ فرمایا کوئی نہیں ہے، یہ مرنے والا آج خود یہ خود سمجھتا ہے وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقِ، آج دنیا سے علیحدگی کا دن آ گیا۔ جتنے مددگار معاون سپورٹر فرمایا کوئی فائدہ نہیں دیں گے، فائدہ کیا دیں گے؟ موت کو روکیں گے کیا؟ فرمایا یضربون وجوہہم ادبارہم۔ اللہ کے قرآن کی ایک ایک آیت مجھ سے آپ سے تقاضا کرتی ہے، یہ قرآن تیرے لیے بھی ہے، یہ آیتیں تیرے لیے بھی ہیں۔ کلمہ پڑھنے والے تو نے زندگی نہ سدھاری تو کل تیرا انجام یہ ہوگا۔ فرمایا یضربون وجوہہم ادبارہم، دنیا کے لوگوں تم نہیں جانتے، مرنے والا جب مرنے لگتا ہے اللہ کا قرآن فرماتا ہے مارنے والے فرشتے اس کو مارتے ہیں، کبھی چہروں پر مارتے ہیں، کبھی پیٹھوں پر مارتے ہیں، کبھی مارتے جاتے ہیں، کہتے جاتے ہیں وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، یہ مار تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے لیے تو جلنے والی آگ آگے تیار ہے۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، اے مرنے والے جو عذاب سامنے تیرے لیے ہے اس میں کسی اور کا قصور نہیں ہے، یہ تو نے خود اپنے لیے آگے تیار کیا ہے۔ فرمایا بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں۔ محمد کریم علیہ السلام نے ان مراحل کا تذکرہ فرمایا، فرمایا تم نہیں جانتے اس نافرمان پہ کیسی قیامت ٹوٹی ہے، دنیا کے سمندر اس کو پلائے جائیں اس کی پیاس نہیں ختم ہوگی، سارے دردوں میں ساری مصیبتوں میں بڑی مصیبت موت کی ہے، لیکن یہ سارا اس کے لیے جو اللہ کا نافرمان بناتا۔ یہ 30-40 سال لگائے تھے، اب دیکھو کٹائی کب تک چلتی ہے، جو اس نے بیج بویا تھا اب اس کے لیے ذلت کتنے عرصے تک چلتی ہے۔ عقل والے غور کریں کہ اس محدود وقت میں کتنا نقصان کرتے ہیں اپنا۔ فرمایا مرنے کے بعد مسئلہ حل نہیں ہوا، اب تو یہ ابتدا گئی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے اس کا روح قبض کیا، اس کے روح کو قبض کر کے جو فرشتہ قبض کرنے کے لیے آیا تھا، بڑی بدبودار انتہائی بدبودار کپڑا اللہ کے حبیب فرماتے فرشتہ لے کر آتا ہے، اس کی روح کو چھین کے نکال کے کپڑے میں جب لے کر آسمانوں کی طرف چلتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے آپ لوگوں کو اس چیز کا ادراک نہیں، اس نافرمان کی روح جب آسمانوں میں اٹھتی ہے، آسمانوں میں بدبو پھیل جاتی ہے کہ روح لا کے گئے آسمان کے پہلے دروازے سے، بدبو پہلی ہوئی، فرشتہ پوچھتا ہے یہ کس کی روح ہے اتنی بدبودار؟ کہا گیا فلاں بن فلاں۔ اوپر سے آواز آئی اس بدبودار روح کو اوپر آنے کی کوئی اجازت نہیں، یہ نیچے ہی رہے گی، لے جاؤ اسے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے لے آئے ہیں، یہ روح جنتوں میں نہیں جائے گی، یہ جہنم میں جائے گی، یہ لیجین میں نہیں، یہ سجین میں جائے گی۔ اور فرمایا اس روح والا انسان اس کو نہلایا، غسل دیا، لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس کو نہلاتے ہیں، اس کو غسل کر دلاتے ہیں، اس کو کفن پہناتے ہیں۔ فرمایا تم تو نادان ہو، تمہارا علم و عقل محدود ہے، حقیقت میں اس کے اوپر ایک ایک لمحہ بڑی مصیبتوں والا گزرتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے اس کی میت اٹھا کے چلتے ہیں قبرستانوں کی طرف۔ فرمایا تم نہیں جانتے حقیقت یہ ہے، یہ بڑی چیخیں مارتا ہے، چلاتا ہے، چیخ چیخ کر کہتا ہے انا یذہبون بی، مجھے کہاں لے کے جاتے ہو؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا یہ سمجھتا ہے کہ آگے میرے لیے ہلاکت ہے،
آگے میرے لیے تباہی بربادی ہے، لیکن آج ایسا عالم طاری ہے اس کی چیخوں کو کوئی نہیں سنتا، اس کے چلانے کو کوئی نہیں سنتا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں تم قبروں میں ڈال کر ان میتوں کو لوٹتے ہو۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں ابھی تم قبرستانوں سے نکلتے نہیں، اس کا ہوش ٹھکانے آ جاتا ہے، ان کاندھیوں جانے والوں کے قدموں کی آواز بھی سن لیتا ہے۔ اور فرمایا ابھی سے اس کے اوپر عذاب طاری کر دیے جاتے ہیں، جہنم کی کھڑکیاں اس کے قبر میں کھول دی جاتی ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جہنم کے سانپوں بچھوؤں کو ان پہ مسلط کیا جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جہنم کے آگ کا بستر سے دیا جاتا ہے، ان ہتھوڑوں سے مارا جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ پوری انسانیت میں اکیلی ذات محمد کریم علیہ السلام کی یہ اللہ فرماتے ہیں جو بولتے ہیں وہ ہمارے اذن سے بولتے ہیں۔ اس رسول نے فرمایا جہنم کے ہتھوڑوں سے اس انسان پہ مار پڑتی رہتی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا میرے دل نے چاہا، مسلمانوں میرے دل نے چاہا میں اللہ کے حضور دعا کروں، میں اللہ کے در پر اپیل کروں اللہ ان قبر والوں کے عذاب ان لوگوں کو سنا دیں تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ قبر میں کیا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا مجھے ڈر اس چیز کا تھا قبر والوں کے عذاب کو اگر تم جانتے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دیتے۔ فرمایا وَلَوْ سَمِعَ الْإِنسَانُ لَصَّعِقَ، فرمایا اتنا چیختے ہیں اتنا چلاتے ہیں کہ ان کی چیخوں کو دنیا سنے تو بے ہوش ہو کے دنیا گر جائے۔ جب سے مرا تھا اب کئی سالوں تک غور کرتے جائیں، ذہن اور دل کو حاضر رکھیں، یہ 30-40 سالوں کی کمائی ہے، اس کے پیچھے ذلت کتنی ہے۔ موت سے ذلتیں دیکھتا آیا تھا، صدیوں تک قبر میں رہے گا۔ اور فرمایا کل جب یہ قیامت کے دن نافرمان اٹھایا جائے گا، جو زمین پہ رہ کر زمین کے مالک کی بات کو ٹھکرایا کرتا تھا، قرآن فرماتا ہے جب اٹھے گا اس کی اداؤں پہ غور کرو۔ فرمایا ہم ان سے آنکھیں چھین لیں گے، ایسے بندوں کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اللہ کا قرآن فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے سورہ طٰہٰ 16واں پارہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جنہوں نے ہمارے ذکر کو چھوڑا تھا، ہماری یاد کو چھوڑا تھا، ہمارے دین کو چھوڑا تھا، اللہ پاک فرماتے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کل قیامت کے دن ہم ایسے بندوں کو نابینا بنا کر اٹھائیں گے۔ فرمایا صرف نابینا ہی نہیں ہوں گے، وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا۔ اللہ کا سچا قرآن، اللہ کا سچا کلام، فرمایا یہ نافرمان اٹھے گا، آنکھوں سے نابینا ہوگا، کانوں سے بہرا ہوگا، زبان سے گونگا ہوگا۔ اللہ کے حبیب پر اترا ہوا قرآن فرمایا مجرم جب محشر کے میدان میں آئے گا معاملہ یہاں بھی ختم نہیں ہوگا، مجرموں کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں گی، بے جان بنا دی جائیں گی۔ اللہ کا قرآن سورہ جاسیہ 25واں پارہ فرمایا ترا کل امت جاسیہ کل امت تدعا الی کتابہا۔ حبیب یہ مجرم جب میدان محشر میں چل کر آئیں گے، یہ گھٹنوں پہ ریڑھیاں پاتے ہوئے گھسیٹتے آئیں گے، ان کے پاؤں کام نہیں کریں گے۔ لگایا تھا 30-40 سالوں کا، لیکن کتنی بڑی ذلتیں دیکھ رہا ہے۔ قبر کے مراحل، قیامت میں اٹھا، آنکھیں چھین لی گئیں، کان چھین لیے گئے، زبان چھین لی گئی، یہاں تک کہ پاؤں بھی اس سے چھین لیے گئے۔ یہ گھسیٹتا، اور یہ گھسیٹتا ہوا اپنی مرضی سے نہیں آتا۔ قرآن
فرمایا وجات سکرت الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید ونفق فی الصور ذالک یوم الوگید فجاءت کل نفس معہا سائق و شہید. فرمایا جیسے ہی قبریں کھلی ہیں، ہر قبر سے نکلنے والا میت جب نکلا اس کے ساتھ دو فرشتے ہیں. ایک فرشتہ زندگی کے معاملات لکھنے والا آج وہ بھی ساتھ ہے. فرمایا دوسرا فرشتہ جس کا نام سائق ہے. سائق عربی میں بولتے ہیں جانوروں کو چرانے والا چرواہا، سندھی میں جے کہ دھنار چو. فرمایا آج آنکھیں چھینی ہوئی، کان چھینے ہوئے، زبان چھینی ہوئی، اس کے پاؤں اس سے چھینے ہوئے گئے، یہ چلتا ہے لیکن اس کے ساتھ اس کو ہکلنے والا، چلانے والا اللہ کا فرشتہ ہے. آج اس کی کوئی مرضی، کوئی منمانی نہیں. آج ان کے اوپر ذلت طاری ہے. فرمایا ان کو دھکیل کر میدان محشر میں لایا جائے گا. اور فرمایا اب میدان محشر یہ ہے کیا؟ فرمایا کہ آج پورا معاملہ الگ تھلگ. آسمان پھٹا ہوا ہے، زمین پھٹی ہوئی ہے، ستارے گرے ہوئے ہیں. آج کا عالم یہ ہے کہ انسانیت پسینوں میں ڈوبتی ہے. آج ایسا دن ہے لیس بینہا و بینہو ترجمان. آج بندے اور رب کے بیچ کے معاملات ہیں. اب کھلتے ہیں معاملات. تو وہی 30-40 سال کی کہانی، نافرمانیوں میں زندگی تو گزار دی لیکن اس کا انجام کتنا برا گیا ہم نے نہیں سوچا. کہ کتنی احمقی ہے اس مخصوص مدت کے پیچھے، کتنے سفر کو ہم نے ذلت میں بدل دیا. فرمایا یہ قبر کا مرحلہ، یہ قیامت میں اٹھنا، یہ اعضاء کا چھن جانا، نہ آنکھیں ہیں، نہ کان ہیں، نہ زبان ہے، نہ پاؤں ہیں. یہ تو تھی ابتدا، اصل امتحان اب ہوتا ہے. اب کھلتے ہیں اس کے معاملات. اب وہ زندگی کی کوتاہیاں، وہ زندگی کے سستیاں، وہ زندگی کے جرم جن کو کرتے ہوئے یہ بہادری محسوس کرتا تھا، بے فکر رہتا تھا. فرمایا ہر چیز کھلے گی یہاں تک کہ وَحُسِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ. جو اس کے دل میں ارادے تھے آج وہ بھی کھل گئے. ہم تو بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، بڑی بڑی سستیاں ہیں ہماری زندگیوں میں. فرمایا یہ تو اپنی جگہ دل کے راز کھلیں گے. یوم تبل السرائر. فرمایا قیامت کا دن ہی ایسا ہے کہ جس سے راز کھلنے گے. فرمایا ایک چیز کھلے گی یہاں تک کہ مجرم چیخ اٹھے گا ما لہذا الکتاب. یہ کتاب ہے کیا؟ اس کو کیا ہو گیا؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اس نے تو کوئی چیز نہیں چھپائی، ہر چیز کو لکھ لیا. اور فرمایا جو آج لکھا ہوا ہے اس سے کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا. فرشتہ گواہ ہے، وہ ہر چیز بتاتا ہے اس نے یہ جرم کی. یومئذ تحدث اخبارہا. فرمایا آج اس پر زمین بھی گواہ ہے، زمین گواہی دیتی ہے کہ اس بندے نے یہ جرم کیے. فرمایا اعمال نامے کا دفتر جو اس بندے کے ہاتھ میں، اس کے بائیں ہاتھ میں دیا، یہ کتاب کبھی کسی کتاب نے بات نہیں کی ہوگی. فرمایا آج یہ کتاب بھی گواہی دے گا کہ یہ واقع مجرم ہے. ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق. اللہ کا قرآن 26واں پارہ سورہ جاثیہ. فرمایا اس پر یہ کتاب گواہ ہے. وہ بول کر اس کے گناہوں کا تذکرہ کرتا ہے. فرمایا وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا. رب اس پر گواہ ہے. فرمایا بڑی بات اس پر اس کا اپنا وجود گواہ ہے. اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ. مجرم کھڑا ہوگا اس کے ہاتھ بولیں گے اس نے یہ گناہ کیے تھے. وَأَرْجُلُهُمْ. اس کے پاؤں بتائیں گے، ان کے جرموں کی گواہی اس کے پاؤں دیں گے. فرمایا یہ اعضاء کیا، ان کا پورا جسم گواہی دے گا. جسم کی ہر طرف سے آواز آئے گی کہ یہ مجرم تھا. یہ اپنے اعضاء کو دیکھ کر اس کو بولنے کی صلاحیت ہوگی. یہ بولے گا، اپنے جسم کو کہے گا لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا. آج تم کو کیا ہو گیا؟ اپنے اعضاء کو کہے گا آپ کو کیا ہو گیا؟ آج میرے اوپر گواہی دیتے ہو. فرمایا سب گواہی دیں گے اور کہیں گے انتقن اللہ الذی انتق کل شیء. آج ہماری کیا مجال ہے، ہمیں تو حکم الحاکمین کا حکم ہے، ہمیں بات کرنی ہے. اب فرمایا کہ اب
یہ 30-40 سال میں جو جرم کیے، گواہیاں مل گئیں، سارے معاملات بن گئے، اب اس کو اور بڑی ذلت کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے۔ ایک تو سب سے بڑی ذلت یہ تھی کہ وہاں پہ 1000 بندے نہیں تھے، نہ 1 لاکھ تھے، نہ 1 کروڑ تھے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، فرمایا جتنے انسان تھے وہ سارے کے سارے آج میدان محشر میں کھڑے گئے۔ فرمایا انسان کیا، وَإِذَا الْإِشَارُ أُطِّلَتْ، اس میدان محشر میں جانور بھی کھڑے تھے۔ فرمایا کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، جنات بھی سارے کی ساری کھڑی گئے، والملک علی ارجائها، اللہ کے فرشتے بھی کھڑے گئے۔ اتنے سارے ہجوم میں، اتنی ساری خلق کے سامنے اس کے گناہوں کا تذکرہ ہوتا گیا، اس 30-40 سالہ کمائی کا تذکرہ ہوتا گیا، کتنی بڑی ذلت ہوگی۔ فرمایا اس کا تذکرہ کرتے ہوئے پھر اعلان بھی ہوگا، اس کو پکڑو، اب اس کو جہنم کی آگ کی طرف دھکیل دو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ مجرم اس وقت چیخے گا اور فرشتہ ایسے کہہ رہا ہوگا۔ قرآن فرماتا ہے لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا، دنیا میں تو اس دن سے غافل تھا، دنیا میں اس دن سے تو گویا بے خبر بن کے گھومتا تھا۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، آج تیرے پردے ہٹ گئے، آج حقیقت تیرے سامنے کھل گئی۔ اللہ پاک فرماتے اب یہ چیخے گا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اب جب معلمے کا دفتر اس کے ہاتھ میں ملا، ساری خلق کے سامنے اتنی بڑی ذلت دیکھنی پڑی، اب یہ چیختا ہے وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، ہائے کاش مجھے میرے حساب کا پتہ نہ ہوگا، یا لیتہا کانت القاضیہ، افسوس ہلاکت میرے فیصلے کے لیے، ما اغنا انی مالیہ، میں نے بڑا مال کمایا تھا، میرا مال مجھے کام نہ آیا، ہلاک انی سلطانیہ، دنیا میں میرا شہنشاہی راج تھا، میں جہاں ہوا کرتا تھا میری سلطنت تھی، میرا اقتدار تھا، میری طاقت و قوت تھی، آج کوئی چیز کام نہ آئی۔ بڑی ذلت یہ ہوگی اتنی ساری خلق کے سامنے، اتنی ساری مخلوق کے سامنے، اللہ کا حکم ہوگا فرشتوں کو، فرشتوں خضوع ہو، اتنی ساری خلق کے سامنے اس مجرم کو پکڑ لو، فخلوہ، پکڑ کے اس کو زنجیروں سے جکڑ لو، ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ، فرمایا 70 ہاتھ لمبی زنجیر ہوگی، رب کی طرف سے کہا جائے گا اتنی ساری خلق کے سامنے آج اس کو ذلیل ہونا ہے، ان زنجیروں سے جکڑ کے پکڑ کے جہنم کی آگ میں دھکیل دو۔ اور اللہ کا قرآن فرماتا ہے ایک ایک نقطے پہ غور کریں، زندگی میں کرنے کے لیے مدت ملی تھی 30-40 سال، بے عقلی پہ اس نے فیصلہ کیا، اللہ کی نافرمانی میں یہ دن لگا دیے، قبر میں ذلت دیکھتا ہوا قیامت تک پہنچا، قیامت میں ذلت دیکھتا ہوا اب آگے کہاں جا رہا ہے؟ اللہ کا قرآن فرماتا ہے آگے کیا ہے؟ فرمایا تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالہون، اللہ رب العالمین فرماتے اب اس پر جہنم کی آگ مسلط ہوگی۔ کہیں قرآن فرماتا ہے کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولا وجمع فاوعى، اللہ کا قرآن فرماتا یہ نازک بدن جس پر مکھی بیٹھنا بھی اس کو گوارا نہ تھی، جس کو گرم ہوا لگ جائے اس کو گوارا نہ تھا، لیکن آج اس کا یہ جہنم کے اندر جلنے والا جسم ہے۔ فرمایا وما ادراک ما سقر، اے انسان تو کیا جانے کہ جہنم کیا گئے، لا تبکی ولا تذر، نہ یہ زندہ رہے گا نہ اسے موت آئے گی، تباہی اور تباہی اس کے اوپر مسلط ہوگی۔ فَسَيُجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، ان 30-40 سالوں میں یہ جو بیج بو کر آیا تھا،
یہ فصل لگا کر آیا تھا، آج اس نے ایسی منزل پائی۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے لا یموت فیہا ولا یحیا، آج نہ یہ زندہ ہے نہ یہ مردہ ہے، صرف ذلت ہی ذلت اس کا مقدر بن چکی ہے۔ فرمایا کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ۔ فرمایا بندو یہ آگ بھی کیسی ہوگی، نہ سمجھے کوئی کہ آگ دنیا کی آگ جیسی آگ ہوگی۔ فرمایا نار اللہ الموقدہ، یہ جلائی ہوئی جو آگ ہے اس کو جلانے والا کوئی اور نہیں۔ فرمایا اللہ حکم الحاکمین۔ فرمایا اس جہنم میں لہم فیہا زفیر و شہیق، وہی 30-40 سالوں کی کمائی اب سالوں تک صدیوں تک اللہ کا قرآن فرماتے جہنم میں چیخے گا چلائے گا، لا یقضى علیہم فیموتوا، اس کو موت بھی نہیں آئے گی، ولا یخفف عنہم من عذابها، لمحے بھر کے لیے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ دنیا میں کوئی سزا ہوتی تھی، صبح کو ہوتی شام کو چھٹکارا ملتا، شام کو ملتی صبح کو چھٹکارا ملتا، لیکن فرمایا یہاں کوئی چھٹکارا نہیں۔ فرمایا آج اگر کفروا بآیاتنا فسوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ اللہ کا سچا قرآن فرماتا ہے جل جل کر سڑ سڑ کر اس کے جسم کے گوشت کو دیکھیں گے جل جائے گا، لیکن ہم اپنے حکموں سے نیا گوشت دے دیں گے، لیکن عذاب میں تخفیف فرمایا وہ نہیں ہوگی، ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی۔ اللہ کا قرآن فرمایا لہم من جہنم مہاد۔ کبھی غور تو کریں قرآن نے یہ اعلان کیوں کیا، ان چیزوں سے اللہ کے کلام نے باخبر کیوں کیا؟ اب یہ مثالیں سمجھ میں آتی ہیں، انبیاء کیوں روتے گئے، اولیاء کیوں روتے گئے، اصحاب کیوں روتے گئے؟ جو ایک کھجور کا دانہ کھا لیتے راتوں کی نیندیں اڑ جایا کرتی تھی کہ حلال کی کھجور تھی یا حرام کی کھجور تھی، وہ کیوں ڈرتے تھے؟ وہ پاگل نہیں تھے، ان حقائق پہ نظر تھی۔ فرمایا آج لہم من جہنم مہاد، ان کے بستروں پہ نظر پڑتی ہے، بستر پہ آگ کے ہیں، ومن فوقہم غواش، اوپر کی چادروں پہ اوپر پہ نظر پڑتی ہے۔ فرمایا یہ بھی آگ کے ہیں، لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، اوپر جہاں جہاں نظر جاتی ہے اللہ کا قرآن فرماتا ہے آگ ہی آگ ہے۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم، فرمایا ہر طرف آگ ہی آگ ہے۔ فرمایا اِنَّا اعتدنا للظالمین نارا احاط بہم، دنیا میں دیکھا ہوگا اپنے شادیوں براتوں میں تمبو لگے ہوتے ہیں، خیمے لگے ہوتے ہیں۔ فرمایا جہنمیوں کے ہر طرف اس طرف آگ ہی آگ ہوگی، جس نے ان جہنمیوں کو گھیر کے رکھا ہوگا۔ فرمایا جب کھانے کی باری آئے گی، جب کھانے کی باری آئے گی، فرمایا بڑے بھوکے ہوں گے۔ ہم تو دنیا کے واقعات سنتے ہیں، فلاں کا اتنا دن کھانا بند کر دیا، حیران رہ جاتے ہیں، فلاں کا اتنا دن پینا بند کر دیا گیا، کتنا بڑا ظلم تھا۔ فرمایا یہ 30-40 سال جرموں میں جو لگا کر آئیں گے، کئی دنوں تک جہنم میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا۔ فرمایا جب ملے گا، اللہ کا قرآن فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام اللثیم، اللہ کا قرآن فرماتا ہے تھوہر کی گھاس ان کے لیے کھانے کے لیے تیار ہوگی۔ طعام اللثیم یہ جہنمیوں کا کھانا ہے۔ کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم، فرمایا جس طرح ہانڈی کو چولہے پہ رکھتے ہو، نیچے سے آگ لگاتے ہو، آگ جب لگتی ہے اس ہانڈی میں پانی ابلتا ہے، یہ تھوہر کی گھاس جب ان کے پیٹوں میں جائے گی یہ بھی جسموں میں آگ لگانے والی ہے۔ فرمایا یہ کھائیں گے۔ کہیں اللہ کا قرآن فرماتا ہے لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع، اللہ کا قرآن سورہ غاشیہ، اللہ پاک فرماتے ہیں جہنم میں کیا کھائیں گے؟ فرمایا ایسے کانٹے والی گھاس ان کو کھلائی جائے گی جو جسم میں کوئی فائدہ نہیں بلکہ تکلیف ہی تکلیف دے گی۔ کہیں اللہ کا قرآن فرماتا ہے فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا
یصلا من غسلین، اللہ فرماتے ہیں جہنمی جو جہنم میں جل رہے ہوں گے، جل جل کر سر سر کر جو ان کے جسموں سے گندگیاں نکلے گی، کٹے ہوئے اعضاء نکلیں گے، یہی چیزیں اٹھا کر نافرمانوں کے سامنے رکھی جائیں گی کہ یہ تمہارے کھانے کا سامان ہے۔ کہیں اللہ کا قرآن فرماتا ہے ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما، فرمایا مچھلی کے کانٹے کی طرح گلے میں پھنسنے والا کھانا ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا، یہ تمہاری خوراک ہے، کھاؤ۔ فرمایا پینا، وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، ان کو پانی نہیں دیا جائے گا، پیاسا رکھا جائے گا۔ فرمایا اتنے پیاسے ہوں گے، اللہ کا قرآن سورہ رحمان رب العالمین فرماتے ہیں هَذِهِ جہنم التی یکذب بها المجرمون یطوفون بینہا وبین حمیم آن، فرمایا وہ جہنم کے تپتے ہوئے چشمے، وہ تپتا ہوا جہنم کا پانی، وہ کھولتا ہوا پانی، لیکن ان کو اتنی پیاس دی جائے گی، اتنی پیاس دی جائے گی، اس تپتے ہوئے پانی کے لیے بھی ترس رہے ہوں گے، جہنم کے تپتے ہوئے پانی کے چشموں کے گرد گھوم رہے ہوں گے، اتنے پیاسے ہیں، اگر ملنے کے لیے یہ مل جائے تو ہم ان کو بھی پینے کے لیے تیار ہیں۔ اور فرمایا پیئیں گے، اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ، ان چشموں سے پانی پیئیں گے، قرآن فرماتا ہے وَشَارِبُونَ شُرْبَ الْحِيمِ، ان تپتے ہوئے چشموں سے ایسے پانی پیئیں گے جیسے پیاسے اونٹ پانی پیتے ہیں۔ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، اللہ کا قرآن فرماتا ہے ان 30-40 سالوں کو اللہ کی نافرمانیوں میں لگانے والے، فرمایا ایسا پانی پیئیں گے، پانی ان کے بدن میں جائے گا، ان کے اعضاء کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھے گا، اتنا ذلت والا پانی۔ فرمایا من ورائہ جہنم وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ، اللہ پاک فرماتے ہیں مجرم رہ لے، مزہ لے لے اس تھوڑی سی زندگی میں جس کا کوئی عطا پتہ نہیں کب ختم ہو جائے، لیکن اس زندگی کے بعد جہنم ہے۔ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، جس میں کھولتا ہوا بدبودار پانی اسے پلایا جائے گا، يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ، یہ پانی نہیں ہوگا بلکہ موت ہوگا، یہ پیے گا ایسے لگے گا کہ پی کے مر جائے گا، لیکن یہاں پہ موت نہیں آنی، وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، لیکن مرے گا نہیں، پھر میں یہ پیے گا۔ کہیں اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْفِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا، اللہ کا قرآن فرماتا ہے زندگی گناہوں میں لگانے والا، جرموں میں لگانے والا جہنم میں پانی مانگے گا، اسے پانی دیا جائے گا، لیکن یہ پانی کیا ہوگا؟ اللہ کا قرآن فرماتا ہے برتنوں میں لا کے اپنے چہرے کے قریب کرے گا، لیکن اتنا یہ تپش والا گرم پانی ہوگا، چہرے کے قریب کرے گا، اس کا چہرہ بھگو کر زمین پہ گر جائے گا۔ فرمایا پھر بھی یہ پیے گا، وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا، یہ گناہ کر کے یہ انجام پا کے آیا ہے، جس سے بڑی کوئی ذلت و تباہی بربادی نہیں۔ کہیں اللہ کا قرآن فرماتا ہے لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا، زندگی کو گناہوں میں لگانے والا جب یہاں آئے گا، اللہ کا قرآن فرماتا ہے ان کے لیے کوئی سکون والی بات نہیں ہوگی، فرمایا یہی پیئیں گے۔ فرمایا معاملہ یہاں بھی ختم نہیں ہوگا، ثم صبوا فوق رأسه، حکم ہوگا فرشتو پلاؤ بھی صحیح، جلاؤ بھی صحیح، مزید بھی کہیں ٹک جائیں تو جہنم کا کھولتا ہوا پانی ان کے اوپر ڈال دو۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ پانی ہوگا، یہ وہ پانی ہوگا جو ان کے سروں پر ڈالا جائے گا۔ نبیوں کے سردار علیہ السلام فرماتے سارا جسم سل کے گڑ کے زمین پر گرے گا، امر الہی سے پھر ان کو وجود ملے گا، پھر ان کو جسم ملے گا، پھر یہ پانی پلایا جائے گا، سروں پہ ڈال دیا جائے گا۔ فرمایا یہ ان کی زندگی ہوگی، ان کے جسموں پر کپڑے،
فرمایا سرابیلہم من قطران وتخشی وجوہکم النار. اللہ کا قرآن فرماتا ہے تارکل، جس کے سندھی میں پڑھ دامر چم، جس سے روڈ راستے بنتے ہیں، یہ تو ہے دنیا کا تارکل. فرمایا یہ جہنم کا تارکل ہوگا، جس کو گرم کر کے تپا تپا کر جہنمیوں کے کپڑے بنائے جائیں گے. یہ ان کا کھانا ہے، یہ ان کا پینا ہے، یہ ان کے جسموں پر مسلط آگ ہے. اور فرمایا اس آگ کو کتاب الجنت و صفت نعیمہا، امام سباب قیام کرتے باب جہنم اعاذنا اللہ منہ. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا دنیا کی آگ جو دیکھتے ہو بڑے سے بڑی لوہے کی فیکٹری میں دیکھو جو لوہے کو پگھلا کے رکھ لے، یا کسی دوسری جگہ پر دیکھو، نبیوں کے تاجدار فرماتے ہیں فَإِنَّهَا فُضِّلَتْ عَلَيْهَا ب99 جُزًا. دنیا کی بڑے سے بڑی جو آگ ہے اس سے 99 گنا جہنم کی آگ تیز ہے. وہاں پہ آگ یہ ہوگی. اور فرمایا اتنے سارے عذابوں میں جھیل لگے ہوں گے. اگلی بات یہ بھی ہے کہ یہ آزاد نہیں ہوں گے، بندھے ہوئے ہوں گے. اِنَّ لَدَيْنَا أَنْقَالًا، اللہ پاک فرماتے ہم نے ان کو بیڑیاں لگا دینی ہیں. ان کے پاؤں بندھے ہوئے، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے. وَإِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ، رب العالمین فرماتے ان کے گلوں میں آپ کو توق نظر آئیں گے، ان کے جسموں پر زنجیریں جکڑی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی. کہیں قرآن فرماتا ہے تَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، جب ان کو دیکھو گے ان کے جسم لوہے کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے. رب العالمین فرماتے ہیں جکڑے ہوئے جسم، یہ ذلتیں، یہ عذاب، یہ تباہی، یہ بربادی. فرمایا ایک جگہ پر ان کو چھوڑا بھی نہیں جائے گا. يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ، جہنموں میں ان کو گھسیٹا جائے گا. کہیں قرآن فرماتا یورف المجرمون بسیماہم ویؤخذ بالنواسی والاقدام. اللہ کا قرآن فرماتا ہے ان مجرموں کو پیشانیوں سے پکڑا جائے گا، ان کو پاؤں سے پکڑا جائے گا، جہنم کی وادیوں میں گھسیٹا جائے گا. فرمایا یہ جہنم ہے، یہ 29-40 سالوں کی سزا ہے. فرمایا اب یہ سمجھیں کہ یہاں کوئی لذت نہیں ملے گی، اب موت مانگیں گے. یہ سمجھ چکے ہیں اب یہاں ملنے والی کوئی اور چیز نہیں. ایک چیز کا مطالبہ کریں گے، اللہ ہمیں موت دے دے. فرشتوں کو کہیں گے فرشتوں آپ اللہ کے حضور ہمارے لیے اپیل کریں. آج ہم زندگی کا مطالبہ نہیں کرتے، آج ہم لذتوں کا مطالبہ نہیں کرتے، ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں فنادو یا مالک. آج اللہ کے در پر یہ دعا کرو کہ آج ہمیں موت ملے. اللہ پاک فرماتے ہیں جلتے ہوئے، سڑتے ہوئے، تڑپتے ہوئے یہ موت کا سوال کریں گے. موت ہمیں آ جائے، ختم کر دے. لیکن رب کی طرف سے کہا جائے گا لا تدعوا اليوم صبورا واحدا وادعوا، آج ایک موت کو کیوں پکارتے ہو، ہزاروں موتوں کو پکارو لیکن آج موت نہیں آئے گا. فرمایا جو کر کے آئے تھے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، یہ جتنا کچھ ہو رہا ہے آپ کے اپنے گناہوں کی سزا ہے جو دنیا میں جرم کیے تھے. اب اللہ کا قرآن ہمیں ان سارے حقائق سے آگاہ کر کے قرآن فرماتا ہے سنو یا ایھا الذین آمنوا، ہے ایمان والے لوگو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. وَلْتَنْظُرْ نفس ما قدمت لغد، بتلاؤ تو صحیح اس سفر کے لیے کیا بویا ہے، اس سفر کے لیے کیا لگایا ہے، اس منزل کی کیا تیاری کی ہے. اللہ پاک فرماتے ہر جان کو چاہیے، ہر نفس کو چاہیے غور کرے کہ ہم آگے کے لیے بھیج کیا رکھیں گے. فرمایا واتقوا اللہ، اللہ کی ذات سے ڈر جاؤ. تم جو معاملات کرتے ہو، اور یہ کس سے نہیں تھے، یہ اللہ کا قرآن تھا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا جس کی صداقت میں کوئی شک نہیں. اس سچے قرآن نے فرمایا والذین کسبوا السیئات، جو گناہ کرتے ہیں، جو نافرمانیاں کرتے ہیں، فرمایا جزاء سیئۃ بمثلھا، جیسا یہ کر رہے ہیں آگے ان کو ویسا ہی ملنا ہے.
ویسا کیا؟ یہ تذکرہ مختصر میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. یہ ساری چیزیں مجھ سے آپ سے اس چیز کا تقاضا کرتی ہیں. اللہ کے بندو عقل مندی، باقی معاملات میں کتنے چالاک بنتے ہو، کتنے ہوشیار بنتے ہو، یہ چیزیں مجھ سے آپ سے تقاضا کرتی ہیں. آپ باقی معاملات میں کتنے سیانے بنتے ہو، لیکن کبھی اس سوال کی طرف بھی آؤ. یہ ہے کرنے کے 30-40 سال، 10-12 سال بچپنے کے، 55-60 کے بعد بڑھاپا، یہ بیچ کے 30-40 سال گئی. اگر ان 30-40 سالوں کو لے کر آئے اللہ کی رضا کی طرف، پھر تو انعام ہی انعام ہے. اگر نہیں تو خود اپنے آپ سے پوچھو کتنی بڑی احمقی اور کم عقلی ہوگی کہ ان 30-40 سالوں کے بدلے میں تم اتنی ساری ہلاکت اپنے لیے تیار کرو. تم سمجھتے ہو کچھ نہیں. فرمایا تم نادان ہو، تمہاری ایک ایک چیز لکھی جا رہی. ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم. مولا کریم فرماتے ہیں یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم ان کے معاملات سے واقف نہیں ہیں. فرمایا غلط. بلا ورسلنا لدیہم یکتبون. ہم نے اپنی فوج بٹھا دی ہے، وہ ان کے ہر معاملے کو لکھ رہی ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. زبان کا ایک ایک جملہ لکھا جا رہا ہے. فرمایا زبان کے بول تو سننے کو ملتے ہیں. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. فرمایا ان السمع، یہ جو کان سننے کے لیے بڑھتا گیا، آواز نہیں آتی لیکن یہ کان توجہ کرتا ہے. اللہ فرماتے ہم اس کان کے معاملات سے باخبر ہیں، کل ان کانوں سے پوچھیں گے. والبصر، یہ آنکھ اٹھی کبھی ادھر کبھی ادھر. اللہ کا کلام فرماتا ہے، مولا کریم فرماتے ہیں کل ہم اس آنکھ سے بھی پوچھیں گے تو نے کیا دیکھا اور کیوں دیکھا. والفؤاد، دل جو نظر نہیں آتا، فرمایا ہم اس دل کے معاملات اس دل سے پوچھیں گے یہ تو نے کیوں سوچے. فرمایا کوئی چیز چھپنے والی نہیں. یعلم خائنۃ الاعین. فرمایا چلتے چلتے لمحے بھر کے لیے آنکھ دیکھتی بھی سامنے گئے، لیکن ٹیڑھا پن کر کے کس نے آنکھ سے ایسے کر کے دیکھا. مولا کریم فرماتے ہم اس چیز کو بھی لکھ رکھیں گے. فما ربک بغافل عما یعملون. یہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں ان کو بتلا دو تمہارا رب ان چیزوں سے بے خبر نہیں. وما اللہ بغافل عما تعملون وما اللہ بغافل عما یعملون. جو کرتے ہیں وہ ایک ایک چیز کا علم رکھتا ہے. واللہ علیم بالظالمین. جو زیادتیاں کرتے ہو اللہ پاک فرماتے ہیں مجھ سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اللہ پاک فرماتے ہیں ظلم کرنے والے یہ نہ سمجھیں اللہ نہیں جانتا. فرمایا ہماری چیز کو جانتے ہیں. إِنَّمَا نُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارِ. لیکن ہم نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے. کر لو جرم، سزا اس دن دے گے جس دن جب آنکھیں دیکھیں گی پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. انما نملی لہم لیزدادوا اسما. رب فرماتے تم جرم کرتے ہو ہم پکڑتے نہیں. آگے سے تم بہادر بنتے ہو کہ کیا ہوگا. فرمایا نادان سمجھ یہ بھی ہم نے تجھے ڈھیل دی گئی. جا جتنے جرم کرنے ہیں کر لے، کٹھے کر، کل ہم تجھ سے حساب لے کے رہیں گے. تو میرے محترم دوستو ہم سب مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کے قرآن پر یقین رکھتے ہیں، قرآن کے ترجمان محمد مہربان علیہ السلام کی ذات اقدس پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن آئے کبھی ان حقائق کی طرف یہ جتنے جہنم میں جلنے والے ہیں، یہ قبر کے عذابوں سے، یہ موت کی تکالیف سے، ان کو یہ سارے عذاب کیوں سہنے پڑتے گے؟ گناہوں کی وجہ سے. ہے کوئی دوسری وجہ؟ کوئی دوسری وجہ نہیں. فرمایا گناہ، یہ گناہ ہی ہیں جو کرنے والے اتنے ذلیل و رسوا ہوں گے. کتنی کم عقلی اور دکھ کی بات ہوگی ان چیزوں کو جاننے کے بعد پھر بھی ہم گناہوں کے عادی بنے، نافرمانیاں کرتے پھریں. میرے محترم دوستو یہ جتنی چیزیں ذکر ہوئی ہیں یہ مجھ سے آپ سے اس چیز کا مطالبہ کرتی ہیں، کسی اور پہ نہیں، اپنے آپ پہ رحم کر. قُوا أَنفُسَكُمْ. اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے. وَأَهْلِيكُمْ. اپنے اہل و عیال کو بچا. ایسے نہ ہو کہ یہ زندگی مستی میں مدہوشی میں گزر جائے،
کسی چیز کی طرف تیری توجہ نہ جائے، پھر تو ان 30-40 سالوں کے بدلے میں ایسی ذلت تیار کر لے اپنے لیے، صدیوں تک قبر میں پیٹتا رہے، صدیوں تک محشر کے دن پیٹتا رہے، صدیوں تک جہنم میں جلتا رہے۔ ان 30-40 سالوں کی وجہ سے ابھی وقت ہے، اس مخصوص مدت پر نظر کر اپنے معاملات کو سنوارنے میں لگ جا۔ اگر نہیں، فرمایا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اللہ پاک فرماتے ہم ہاتھ سے پکڑ کے تجھے نہیں لائیں گے، تجھے پکڑ کے نماز کی طرف، حلال کی طرف، سچ کی طرف، نیکی کی طرف نہیں لائیں گے، ہم نے راستے بتا دی ہے تمہیں، اب بندے تیری مرضی، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستے تیرے سامنے ہیں، جو چاہے انتخاب کر، لیکن یہ فکر کرنا کہ آگے اس کی منزل کیا ہوگی، اس مخصوص مدت کے نتیجے میں آگے انجام کتنا برا ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، یہ جو چیزیں ہم نے سنی ہیں، سنائی ہیں، سمجھی ہیں، سمجھائی ہیں، ان کو اللہ پاک دلوں میں محفوظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد کریم علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کی طرح ہم بھی ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے زندگیوں کے حالات بدل ڈالیں، اپنے زندگیوں کے بگڑے ہوئے قبلے بدل ڈالیں، گناہوں کی عادت کے بجائے ہم اپنے اندر نیکیوں کی عادت ڈالیں اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ اللہ پاک ہم